فصل سوم خصوصیات نبویہ از احادیث مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیحین میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل من امتی ادرکته الصلاة فلیصلی واحلت لی الغنائم ولا تحل لأحد من قبلی واعطیت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة۔ ترجمہ: مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، ابھی 1 ماہ کی مسافت ہو کہ دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے، جو جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ نمبر 5، پہلے نبی اپنی قوم کے لیے خاص ہوا کرتے تھے مگر میں ساری دنیا کے لیے نبی ہو کر آیا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا گیا ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں اعطیت بجوامع الکلم، نمبر 1 پر اور ختم بی النبیون، نمبر 6 پر ہیں، نمبر 2 میں نصرت بالرعب، اور نمبر 3 میں، احلت لی الغنائم، نمبر 4 پر جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور نمبر 5 پر ارسلت الی الخلق کافہ۔ ہیں۔ صحیحین کی ایک متفق علیہ روایت ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں جوامع الکلم اور نصرت بالرعب کے بعد خزائن الارض کی مفاتیح کا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جانا بیان ہوا ہے۔ جملہ روایات پر اجماعی غور کرنے سے 8 امور حاصل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، نصرت بالرعب۔ نمبر 2، روئے زمین کا مسجد و طہور ہونا۔ نمبر 3، حلت مغانم۔ نمبر 4، عطائے منصب شفاعت۔ نمبر 5، بعثت عامہ۔ نمبر 6، عطیہ جوامع الکلم۔ نمبر 7، ختم نبوت۔ نمبر 8، خزائن ارض کی کلید کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب میں رکھا جانا۔ لہٰذا ہر ایک کے متعلق مختصراً گزارش کی جائے گی۔ نمبر 1، نصرت بالرعب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ عہد نبوت پر نظر غائر ڈالو۔ سرور عالم تبلیغ و دعوت کے لیے شہر مکہ کے اندر اور آبادی مکہ سے باہر یکا و تنہا، رات ہو یا دن تنہ تنہا تشریف لے جایا کرتے تھے، مگر کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں ستاں حملہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ منڈیوں اور میلوں میں جہاں 1000 اشخاص اور 50 مختلف قبائل کا اجتماع ہوا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور کلمہ توحید کا اعلان فرماتے۔ دیوتا دیوی کے ماننے والوں میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور نہ ہو سکتا تھا۔ مکہ سے دور دراز قبائل میں جو خشونت اخلاق اور خون ریزی و بے باکی میں بہت زیادہ مشہور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے متعدد چکر لگائے۔ اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب نہ ہوتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی ان قبائل کا کچھ تعارف نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ دعوت فرماتے، ہر ایک حجت الہیہ ختم کرتے اور کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بر سر پیکار نہ آتا۔ آغاز سفر ہجرت سے 3 روز پہلے ایک قبیلے کا بہادر دشمنوں نے جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن ہر ایک کے دل پر کتنا رعب تھا کہ تختے توڑ کر اندر داخل ہونے کی کسی میں جرت نہ تھی۔ ساری رات اس انتظار میں پوری کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی باہر تشریف لائیں تو یہ حملہ کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا باہر بھی نکلے تو شاہت الوجوہ لا ینصرون، کہ کلام سے ان کو غصہ بھی دلایا اور مٹھی بھر خاک اٹھا کر ان کے سروں پر بھی پھینک دی۔
बाईं हमा किसी ने सर न उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए ताबा की तरफ कोई नजर उठाकर भी ना देख सका। ताइफ का हुक्मरान और तमाम बाशिंदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हैं, मगर उनकी संगबारी और शरारत सिर्फ इसी हद तक महदूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर ना हो सके। आखिर वही अहले ताइफ हैं और वही उनका हुक्मरान इब्ने अब्द यालील के खुद मदीने में हाजिर होते और दाखिले इस्लाम हो जाते हैं। नुसरत बिर रोब की मिसालें उस जमाने की बड़ी बड़ी सल्तनतों के हालात से भी हवैदा हैं। यमन सल्तनत ईरान के कब्जे से निकल जाता है और किसी जंग के बगैर मुत्तीए इस्लाम हो जाता है, मगर सल्तनत ईरान यमन की तरफ मुंह भी नहीं करती, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब उनके दिलो दिमाग पर मुस्तौली था। शुमाली अरब सल्तनत रूमा के इक्तिदार से निकल जाता है और रूमा का शहनशाह फ्राहमी अफवाज और हमला आवरी का हुक्म भी जारी कर देता है और उसी की मुदाफात के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरहद तबूक तक तशरीफ भी ले जाते हैं, मगर 1 महीने की राह पर यरूशलेम में बैठे हुए एम्परर का दिल खौफ से भर जाता है और साबिका अहकाम जंग को मनसूख करके दम बखुद होकर बैठ जाता है। अरब की कदीम तरीन सल्तनतें हीरा व गसान कायम हैं। उन्हीं के दरबार के शोराए खास हसन बिन साबित और काब अंसारी ताज पोश बादशाहों को छोड़कर बोरिया नशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थान पर हाजिर हो गए हैं, मगर उन सल्तनतों में से किसी को ये हौसला नहीं पड़ता कि अपने शोराए खास को वापस लेने के लिए ही इजहार ताकत करें और दरबार आली के खुद्दाम तक कोई धमकी से मिला हुआ फिक्रा भी पहुंचा सके। जी जलीम जी यजान की हुकूमतें यमन की जानिब और मक्का से मुत्तसिल कायम है। उनमें से हर एक हुकूमत के पास बाकायदा फौज भी मौजूद है और खजाने भी मामूर हैं। वो घर बैठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने लगे हैं। उद्वान और सरकशी का ख्याल तक उनके दिमाग में नहीं आता। जुल्कला हिमयरी अपने घर में बैठा 15,000 गुलामों से सजदा कराता और खुदा कहलाता है, लेकिन ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो भी दिल ही दिल में डर रहा है, जिसने कई ऐसे दाविये फिरौनियत को गरकाब कर दिया है। उस अब्दहू व रसूलहू कहलाने का रोब मस्जूदो माबूद बनने वाले को मगलूब किए हुए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सिफ्त खास नजदीक व दूर हर जगह जलवा गस्तर थी। अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु का फिक्रा है, मन रआहु बदीहतन हाबा, जो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यकायक आ जाता वो दहशत ज़दा हो जाता। ये वो नुसरत इलाहिया थी जो रोब बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हशमत व अजमत को दो बाला कर रही थी। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व बारक वसल्लम। नंबर 2, रूए जमीन का मस्जिदो तहूर होना। यहूद अपने कनीसा और ईसाई अपने कलीसा के बगैर नमाज न पढ़ा करते थे। मजूसी भी पाक आग के आतिश कदह के बगैर सरगर्मे इबादत न हुआ करते थे। हुनूद का यही हाल मंदिरों के मुतल्लिक था। मुसलमानों की नमाज न महराबे इबादत की मोहताज और न किसी नबी हादी की कबूले तौबा की उनको हाजत है। उनका गरमाया हुआ दिल और रोशन आंखें आग की हरारत और ज़िया से बेनियाज हैं। इसलिए रूए जमीन का हर एक बुका और हर एक किता उनकी सजदा रेजी के लिए मौजू है। उन पर अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। सूरह आले इमरान। तर्जुमा, खड़े बैठे और लेटे लेटे जिक्र की हालत तारी है। इसलिए अल्लाह ताला ने रूए जमीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद बना दिया। ये शर्फ उसी हकायक शनास को मिला जिसकी निगाह में कायनात का पत्ता पत्ता तौहीद के तरन्नुम में है, जिसके सामने रेगिस्तान का जर्रा जर्रा अनवारे कुदसी का आईना दार है, जिसे हर शय मजहरे जमाले लम यजली और मिराआते जलाली कुदसी नजर आती है, जिसके कानों में पत्थरों की तस्बीह और सब्जे की तहमीद हर वक्त गूंज रही है, जिसे आसमानों जमीन की फजा नाराए तकबीर व जमजमाए तहलील से भरी हुई नजर आती है। उसी के लिए तमाम रूए जमीन मस्जिद बना दी गई। तहूर से मुराद वजू है।
اطراف بدن کا ہدایت شرعی کے مطابق پانی سے دھونا وضو کہلاتا ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، مگر نماز کا ترک کسی حالت میں روا نہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شرط کے نہ ہونے سے مشروط بھی مفقود ہو جانا چاہیے، اور جہاں وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو، نماز بھی معاف ہو جانی چاہیے۔ لیکن کیا نماز ان لوگوں پر معاف ہو جاتی ہے جو گھاس کے پتے پتے سے وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ سننے والے اور درخت کے پتے پتے کو دفتر معرفت جاننے والے ہیں؟ ضرور تھا کہ انسان حصول طہارت کے لیے کوئی دوسری تدبیر اختیار کرتا۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی ہی اس کی اصل ہے اور مٹی ہی اس کو بن جانا ہے۔ مٹی ہی مخلوقات کا گہوارہ ہے اور مٹی ہی سے کائنات ارضی اپنی خوراک حاصل کرتی ہے، اس لیے اس مٹی ہی کو طہور بھی بنا دیا گیا۔ ہندوؤں میں سندھیا کے لیے ہون ضروری ہے، اور ہون کے لیے 36 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک گھی بھی ہے۔ گھی کے 16 چمچے آگ میں ڈالنے ضروری ہیں، ہر ایک چمچہ 6 ماشے کا ضرور ہو۔ ستیارتھ پرکاش سندھیا کے لیے ہون کی شرط نے اور ہون کے لیے 36 چیزوں کی موجودگی کی شرط نے ہندو قوم کے افراد کو سندھیا سے محروم کر دیا ہے۔ مٹی کہاں نہیں مل سکتی؟ جہاں پانی نہ ہوگا وہاں پر مٹی تو ضرور مل جائے گی۔ خاک آلود ہاتھوں کا چہرے پر پھرا لینا اس عز و فقر ہی کو ظاہر کرتا ہے جس نے طہور تراب پر ایماندار کو مجبور کیا۔ الغرض یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراب روئے زمین کو ہمارے لیے طہور بنا دیا، اور حضور بارگاہ ربانی سے کسی حالت میں بھی دور و محجور نہ ہونے دیا۔ نمبر 3، حلت مغانم۔ حضرت موسیٰ و حضرت یوشع بن نون علیہم السلام کی فتوحات میں جس قدر مغانم حاصل ہوتے تھے ان کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ تورات میں جانوروں تک کو جلا دینے اور بستیوں میں آگ لگا دینے کا ذکر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سب سے پہلے غزوہ بدر میں غنیمت حاصل ہوئی، مال غنیمت جمع بھی ہوا اور تقسیم بھی کیا گیا، لیکن پھر بھی لشکر میں ایسے لوگ موجود تھے جو شریعت موسوی کی نظیر پر مال غنیمت کا لینا خطرناک امر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اطمینان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا۔ سورۃ الانفال۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے کتاب میں ایسا نہ ہوتا تب جو کچھ تم نے وصول کیا اس کے لیے تم پر بڑا عذاب ہوتا۔ اب تو غنیمت کا حلال طیب سمجھو اور کھاؤ۔ دوسری جگہ ہے، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ سورہ فتح۔ ترجمہ، اللہ نے تم سے مغانم کثیرہ کا وعدہ کیا جن کو تم حاصل کرو گے، لہٰذا یہ تو تم کو جلد ہی دے دی، یعنی خیبر، اور دشمنوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تاکہ مومنین کے لیے یہ ایک نشان ہو، اور تم کو اللہ صراط مستقیم پر چلائے گا۔ اور بھی مغانم بہت ہیں، تم کو ان پر قدرت نہیں، مگر اللہ نے ان پر احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مغانم کثیرہ ہی ہیں جو سلطنت ہائے ایران اور روما پر فتوحات حاصل کرنے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ چونکہ یہ وعدہ مومنین کو مخاطب فرما کر کیا گیا تھا، اس لیے اس وعدے کا ایفا بھی خلافت راشدہ کے وقت میں ہوا، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالم بقا کو سدھار گئے تھے۔ واضح ہو کہ یہ ایک وعدہ نہ تھا بلکہ مومنین سے 3 وعدے کیے گئے تھے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ دشمن کے ہاتھ تم سے کوتاہ رہیں گے۔ اس وعدے کے مطابق خلافت راشدہ کے وقت میں کوئی دشمن اسلامی فوجوں پر غالب نہیں آ سکا تھا۔ تیسرا وعدہ ہدایت صراط مستقیم کا تھا، اور وہ بھی اپنی ظاہری و باطنی برکات کے ساتھ اسی طرح پورا ہوا جس طرح پہلے 2 وعدے۔ اس آیت سے مجاہدین عہد خلافت راشدہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 4،
عطائے منصب شفاعت۔ نمبر 1، شفاعت شفعن سے ہے۔ شفعن کے معنی ہیں ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ جو اس کی جنس سے ہو شامل کر دینا۔ اکثر اوقات کسی اعلیٰ مرتبت شخص کا کسی ادنا کے ساتھ مل کر کوئی کام سر انجام دینے کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، مسئلہ شفاعت کفار عرب میں بھی مسلم تھا اور یہود و عیسائیوں میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ کفار اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ شفیع اپنی عزت و وقار اور ذاتی اقتدار و اختیار سے جسے چاہے اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتا ہے۔ شفیع ان سب کو جو اسی کے ہو کر رہیں نعمائے اخروی و دنیاوی عطا فرما سکتا ہے۔ ان عقیدے والوں کو اللہ کی ہستی اور اس کی قدرت کا انکار نہ تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ الہی اقتدار ان اشخاص کو بھی حاصل ہے جو ان کے شفیع ہیں، لہٰذا شفیع کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت سے مستغنی کر دیتا ہے۔ شفیع کی رضامندی اللہ کی رضامندی سے مقدم تر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر غضبناک بھی ہو اور اس کا شفیع زبردست ہو تو اسے اللہ کے غضب سے بچا لے گا، لیکن اگر شفیع غضبناک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شفیع کو بندے پر مہربان نہ کر سکے گا۔ اس عقیدے کو کسی پنجابی شاعر نے اپنے شعر میں یوں کہا ہے: ہر روٹھے تب تھوڑ ہے گرو روٹھے نہیں تھوڑ، ہر روٹھے گرو میل سی گرو روٹھے ہر نہ۔ خدا روٹھ جائے تب پناہ کی جگہ باقی رہتی ہے، مگر مرشد کے روٹھ جانے سے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی۔ خدا اگر روٹھ جائے تب مرشد ملا دے گا، لیکن اگر مرشد روٹھ جائے تب خدا نہیں ملا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورہ یونس ترجمہ: یہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ فائدہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے پاس۔ انہی لوگوں کے حق میں دوسرے مقام پر فرمایا: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ سورہ زمر ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قرب میں لے جائیں گے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا شفیع بناتے ہیں اور پھر اسی کو خداوند یعنی مثل خدا کہتے، اسی کو دعا اور مناجاتوں میں پکارتے، اسی سے مرادیں مانگتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تخت پر اس کے داہنے ہاتھ جا بیٹھتا ہے، جو کوئی اسے پکارتا، اس سے مدد مانگتا، اسے اپنا کارساز جانتا ہے، اس کو مسیح خود ہی اپنے باپ خدا سے بچا لیتا اور بخشوا لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اول تو کافروں اور عیسائیوں وغیرہ کے اس عقیدے کا بطلان فرمایا اور اس کے رد و بطلان کے لیے مختلف اسلوب کے ساتھ کلام الہی نازل ہوا، اور پھر شفاعت کبریٰ کا اس بات فرمایا اور اس بات کو دو اصولوں پر منحصر رکھا۔ الف، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ سورۃ البقرہ ترجمہ: کون ہے وہ ایسا جو اللہ کے پاس اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ سورہ نبا ترجمہ: اس دن سب فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا مگر وہی ایک جس کو اذن ملے گا۔ اصول اولین سے ثابت ہوا کہ اذن الہی کا قبل از شفاعت حاصل ہونا ضروری ہے۔ با وقال صوابا۔ سورہ نبا ترجمہ: اور وہ شفیع ٹھیک ٹھیک بات کہے گا۔ یہ اصول دوم ہے کہ شفیع نہایت صادق، راست باز، پوری بات کہنے والا ہوگا۔ آیت من اذن لہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شفیع صرف ایک ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان قرآن و حدیث کے اخبار پر مبنی ہے کہ وہ شفیع سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ سورہ بنی اسرائیل ترجمہ: تیرا رب تجھے مقام محمود پر ضرور کھڑا کرے گا۔ مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر استادہ ہوں گے
تو جملہ اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث صحیح موجود ہے جسے امام بخاری و امام مسلم نے اپنی اپنی تفسیر میں باروایت انس رضی اللہ عنہ درج فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا تب ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی جناب میں کسی کو شفاعت کے لیے پیش کریں تو خوب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس جگہ سے نجات دے۔ تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آدم ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر جنت میں ٹھہرایا، پھر فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جملہ اسماء کی تعلیم آپ کو دی، لہٰذا آپ ہماری شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے نجات یعنی راحت دے۔ وہ کہیں گے نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا ذکر کر کے کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں۔ تب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نہیں۔ وہ بھی اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے حیا کریں گے اور فرمائیں گے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، وہ کہیں گے نہیں، میں نہیں۔ وہ بھی اپنی خطا کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا ذکر کریں گے، کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کی اور انہیں تورات بھی دی، وہ کہیں گے نہیں، میں نہیں۔ وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور حیا کا، پھر کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے پاس جاؤ، لوگ عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اگلا پچھلا سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تب لوگ میرے پاس آئیں گے، تب میں اپنے رب سے اذن حاصل کروں گا، مجھے اذن دیا جائے گا، پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے دعا سکھائے گا، وہ جو کچھ چاہے گا میری زبان سے کہلائے گا، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، بولو تمہاری سنی جائے گی، مانگو تم کو دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سر اٹھاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، وہ تحمید مجھے اللہ تعالیٰ ہی سکھلا دے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں اتنے لوگوں کو آگ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں کہہ دوں گا کہ اے رب، اب تو آگ میں وہی رہ گیا ہے جس کو قرآن نے روک رکھا ہے، یعنی وہی جس پر خلود واجب ہے۔ بخاری کی ایک روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت ان یبعثک ربک مقاما محمودا سورہ بنی اسرائیل پڑھی اور فرمایا کہ مقام محمود جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی سے کیا ہے وہ یہی مقام ہے۔ حدیث بالا سے ثابت ہوا کہ منصب شفاعت بالتخصیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوا، آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام بھی شفاعت کی جرت نہ کریں گے، اور بالآخر سب کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس منصب علیہ اور شفاعت کبریٰ کے اہل ثابت ہوں گے۔ لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء اولو العزم کی خدمت میں جانے سے یہ نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی شخص کو یہ شبہ باقی نہ رہے کہ اگر ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے پاس جاتے تو ممکن تھا کہ وہ بھی شفاعت کر ہی دیتے۔ اب جب ہر جگہ سے صاف جواب مل جائے گا تو سب کو یہ یقین معلوم ہو جائے گا کہ منصب شفاعت میں کوئی نبی، کوئی مرسل، کوئی اولو العزم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہیم و سہیم و شریک نہیں، اور یہی امر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت خاصہ کا مظہر ہے۔ نمبر 5، بعثت عامہ۔ اس کے متعلق قبل ازیں خصوصیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس سورہ سبا کے تحت میں لکھا جا چکا ہے، ناظرین اس کتاب میں اسے ملاحظہ فرما لیں۔ نمبر 6، جوامع الکلم کا عطیہ۔
بعض اہل قلم نے جوامع الکلم سے مراد قرآن مجید کو سمجھا ہے۔ کون ہے جو قرآن مجید کے جامع ہونے سے انکار کر سکے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ وہ کلام قدسی نظام مراد ہے جسے حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کہا جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص ان الفاظ پاک پر غور کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کے دل و زبان سے گوش عالمیہ تک پہنچے، اسے یقین ہو جائے گا کہ بے شک یہ کلام کلام نبوت ہے، مختصر، سادہ، صاف، پرصدق، معنی کا خزینہ، ہدایت کا گنجینہ۔ اسی کتاب کے متعدد مقامات پر احادیث پاک کا اندراج کیا گیا ہے۔ ناظرین کو تدبر اور تفکر کے بعد کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا حال کھل جائے گا اور بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کلام صدق نظام صرف مطلع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ تیمناً و تبرکاً ایک حدیث درج کی جاتی ہے، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ألا لا يبيع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وأخرجه 6 إلا النسائي وهذا لفظ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمہ۔ نمبر 1، خبردار بدگمانی کو عادت نہ بنانا، بدگمانی تو بالکل جھوٹی بات ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی عیب جوئی نہ کرنا۔ نمبر 3، اور نہ ایسی باتوں کو اپنے کان تک پہنچنے دینا۔ نمبر 4، بڑھنے کے لیے مت جھگڑنا۔ نمبر 5، باہمی حسد نہ کرنا۔ نمبر 6، باہمی بغض نہ رکھنا۔ نمبر 7، کسی کی پسے پشت برائی نہ کرنا۔ نمبر 8، اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہنا جیسا کہ تم کو اللہ کا حکم ہے۔ نمبر 9، مسلم مسلم کا بھائی ہے، بھائی پر نہ کوئی ظلم کرے۔ نمبر 10، نہ اسے رسوا کرے نہ حقیر جانے۔ نمبر 11، انسان کے لیے یہی برائی بہت زیادہ ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو وہ حقیر سمجھے۔ نمبر 12، مسلم کا مال، خون، عزت دوسرے مسلم پر بالکل حرام ہے۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 14، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ نمبر 15، خبردار ایک کی خرید پر دوسرا شخص خریدار نہ بنے۔ نمبر 16، اللہ کے بندو بھائی بھائی بنو۔ نمبر 17، مسلم پر حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔